إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبیٰ، مقتدی و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے جنت کے شہزادے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت اور شان کے حوالے سے کچھ احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال حق اور سچ بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس جنت کے شہزادوں کے حوالے سے کئی ایک روایات موجود ہیں۔ انتہائی مختصر وقت میں اختصار کے ساتھ جامع انداز میں آپ احباب کے سامنے چند روایات رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئے اور حضرت علی المرتضیٰ سے کہا، مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ۔ جب وہ بچہ لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما سمیتموہ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، حرب، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، بل ہوا حسن، اس کا نام حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ گویا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اور صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ شکل و صورت کے اعتبار سے جو مشابہت رکھتے تھے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ لم یکن احد اشبہ بالنبی من الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت
حسن بن علی سے بڑھ کر کوئی ایک صحابی بھی نہیں تھا جو رسول اللہ سے شکل و صورت میں زیادہ مشابہت رکھتا ہو۔ تو سب سے زیادہ مشابہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس کے اندر بیان کرتے ہیں آپ سینے سے لے کر سر تک جسامت کے اعتبار سے آپ سے سب سے زیادہ مشابہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سینے سے لے کے نیچے تک اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ مشابہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے جس نے دنیا کے اندر جنتی دیکھنا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و صورت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشابہ تھے، ایک سینے سے لے کے سر تک اور دوسرا سینے سے لے کے نیچے تک، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، یہ آپ کے مشابہ تھے، اور آپ کو ان سے بہت زیادہ پیار تھا، آپ ان کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دے رہے ہیں، ان کو چوم رہے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا میرے تو 10 بیٹے ہیں، ان لی 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، میں نے ان 10 میں سے کبھی بھی کسی ایک کو بھی نہیں چوما، اور آپ بچوں کو چوم رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو بچوں کے ساتھ پیار محبت شفقت نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ پیار نہیں کرتے۔ تو میرے نبی اپنے نواسوں کو پیار کرتے تھے، چومتے تھے، محبت کرتے تھے۔ بلکہ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہ منظر بھی دیکھا، کائنات کے امام چل رہے ہیں، ایک کندھے کے اوپر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا خوبصورت منظر ہے، انبیاء کا امام، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ایک کندھے پہ جنت کا ایک شہزادہ ہو، دوسرے کندھے پر جنت کا دوسرا شہزادہ ہو، اور امام الانبیاء دونوں کو بوسہ دے رہے، کبھی حسن کو چوم رہے کبھی حسین کو چوم رہے ہیں۔ تو نبی کائنات علیہ السلام باری باری دونوں کو بوسہ دیتے، دونوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی نے اسپیشل خود تربیت بھی کی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا، اس میں سے ایک کھجور اٹھائی اپنے منہ میں ڈالی، بچے تھے ان کو پتہ نہیں تھا۔ میرے آقا نے جب دیکھا آگے بڑھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے اس کھجور کو نکالا اور ان سے فرمایا انا لا نأکل الصدقہ، اے حسن تجھے معلوم نہیں اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ یہ میرے نبی نے تربیت کی تھی۔ آج کا ماحول الگ ہے، لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر لوگوں کو منگتا بنا دیتے ہیں۔ وہ اہل بیت تو ایسے پاکیزہ تھے، وہ ان پر تو صدقہ بھی حرام تھا، وہ صدقے کی چیز کھاتے نہیں تھے۔ آج لوگوں نے ان کے نام پر صدقہ لینا اور ایوارڈ یافتہ بنا دیا کہ گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، حسین کا نام کا منگتا ہے، اس کو دے دو۔ یہ ان کی عزت نہیں بلکہ ان کی شان میں کمی کرنے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ان دو نواسوں کا عقیقہ کیا۔ ابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحسن والحسین بکبشین کبشین، میرے نبی نے خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی 2 مینڈے عقیقے کے طور پر اللہ کے راستے میں قربان کیے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی 2 مینڈے اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ میرے آقا کو اپنے نواسوں سے اتنا پیار تھا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی خود دم کیا کرتے تھے کہیں میرے ان نواسوں کو نظر نہ لگ جائے، نظر بد پر حق ہے، لگ جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ اچھے بھلے
انسان کو قبر تک اتار دیتی ہے، جس طرح صحیح تندرست اونٹ کو ہنڈیاں میں ڈال دے، بس نظر بد لگنا برحق ہے، اور یہ صحیح ہے۔ اس کا دم میرے نبی نے اپنے نواسوں کو کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں کو دم دیا کرتے تھے ان کلمات کے ساتھ جن کلمات کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹے اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دم دیا کرتے تھے۔ اور ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اپنے ان دونوں پیارے بیٹوں کو ان کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے۔ میں آخر الزماں پیغمبر بھی اپنے ان دو نواسوں کو ان کلمات کے ساتھ دم کرتا ہوں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اے اللہ تیرے تمام کلمات کے ساتھ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من کل شیطان لامہ ہر طرح کے شیطانی وسوسات سے، ومن کل عین لامہ ہر طرح کی نظر بد سے، میں اللہ تیرے کلمات کے ساتھ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میرے نبی اپنے نواسوں کو دم بھی دیا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی یہ سنت اپنانی چاہیے، اگر ایسا معاملہ ہو جائے یا گاہے بگاہے احتیاطی طور پر اپنے بچوں کو دم کرتے رہنا چاہیے، اور شرعی الفاظ اور شرعی کلمات کے ساتھ کرنا چاہیے، نہ کہ تعویذ دھاگے چھلے کڑے من کے اور جناب والا طرح طرح کی انگوٹھیاں اور طرح طرح کے معاملات غلط طریقے کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ جو میرے نبی نے طریقہ اپنایا ہے وہ اپنانا چاہیے۔ ان صحیح کلمات کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو نظر بد کا دم کیا کریں، جس طرح میرے نبی نے دم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بیٹوں سے اتنا پیار کرتے، ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے نواسوں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ گھر میں پہنچے، دیکھا حسن و حسین موجود نہیں ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی سے پوچھا، فاطمہ دونوں کہاں پہ ہیں؟ حسن و حسین نظر نہیں آ رہے۔ آقا وہ اپنے باپ کے ساتھ باہر نکلے ہیں۔ میرے نبی ان کی تلاش میں باہر نکلے، اور بالآخر جب وہ مل گئے، دیکھا کہ وہ ایک پانی کے کنویں کے پاس کھیل رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پاس موجود ہیں، اور ان کے پاس کھجوریں بھی موجود ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں، وہاں پہ کھیل رہے ہیں۔ محبت کا انداز یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا، اے علی دیکھنا میرے بچوں کو گرمی لگنے سے پہلے پہلے گھر میں لے آنا، کہیں باہر کھیلتے ہوئے دھوپ زیادہ نکل آئے اور ان کو گرمی نہ لگے۔ میرے نواسوں کو تپش سے، دنیا کی تپش سے بھی بچاتے ہوئے جلد گھر میں لے آنا۔ میرے نبی کو اپنے ان نواسوں کا اتنا خیال تھا، پیار تھا، محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے، آپ نے فرمایا میرے ماں باپ، نبی فرما رہے میرے ماں باپ میرے ان دونوں نواسوں پہ قربان ہو جائیں۔ آپ نماز پڑھاتے، یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے تھے، سجدے میں جاتے آپ کی پشت پہ سوار ہو جاتے۔ آج کسی مولوی کا بچہ بلا ہے تو وہاں بلا چھوڑ دی نہیں چھوڑتی۔ نبی کائنات علیہ السلام سجدے میں تشریف فرما، یہ دونوں نواسے آپ کے پشت پر سوار ہو جاتے۔ صحابہ نے ان کو اتارنا چاہا، پکڑ کے پیچھے کرنا چاہا کہ نماز کے دوران ایسا نہ کریں۔ آپ نے فرمایا دعوہما، ان کو چھوڑ دو، میرے ماں باپ ان پہ قربان ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ دوران نماز اگر بچے میری پشت پہ آ بھی گئے تو اس میں حرج والی بات کوئی نہیں۔ یہ ان سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی۔ بلکہ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں سوار تھے، اور سجدے میں گئے ہیں دونوں صحابہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ آپ نے ایک سجدہ جب کیا، اٹھنے لگے، بڑے پیار سے نرم و نازک ہاتھوں سے ان کو اتارا، زمین پہ بٹھایا۔ دوسری مرتبہ پھر سجدے میں گئے، پھر یہ سوار ہو گئے، پھر آپ نے دوسری مرتبہ سجدے کی حالت سے جب اٹھنے لگے ان کو پیار سے اتارا، زمین پہ بٹھایا۔
نماز پڑھی، نماز کے بعد دونوں صحابہ کو، دونوں نواسوں کو اپنی دو رانوں پہ بٹھا لیا، اپنی گود میں لے لیا، ان سے پیار اور محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا۔ یہ میرے نبی کو اپنے صحابہ سے پیار تھا۔ یہاں پر ضمناً میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ اتنی محبت کی، شان کی، عظمت کی روایات بیان کون کر رہا ہے؟ صحابی رسول۔ کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی، ان کو کیا نعوذ باللہ ان حسن و حسین سے محبت تھی یا بغض تھا؟ محبت تھی تو ان کے فضائل بیان کیے، اور آج ایک طبقہ انہی صحابہ کی محبت کے آڑ میں نعوذ باللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی سر عام کافر کے فتوے اور ان پر تبرہ بازی اور طرح طرح کے جملے کستا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حالانکہ ان نادانوں کو سوچنا سمجھنا چاہیے، اہل بیت کی، حسن و حسین کی، جنت کے شہزادوں کی، نبی کے نواسوں کی یہ شان بیان کرنے والا کون ہے؟ ہم تک پہنچانے والا کون ہے؟ نبی سے یہ طریقے، یہ عادتیں، یہ عبادتیں، یہ ریاستیں، یہ معاملات دے کر ہم تک پہنچانے والا کون ہے؟ آج انہیں صحابہ پر تبرہ بازیاں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے ان صحابہ سے اتنا پیار تھا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مشہور و معروف ہے، آپ منبر پر خطبہ تشریف فرما رہے ہیں، منبر پر تشریف فرمائے اور خطبہ دے رہے اور سامعین سن رہے ہیں۔ اسی دوران یہ حسن و حسین ننھے منھے بھی بچے تھے، چھوٹے تھے، یہ اپنے نانا کے پاس آنا چاہ رہے تھے اور سرخ رنگ کے قمیص پہنے ہوئے، جوتے پہنے ہوئے، اور ان کپڑوں کے اندر ان کے پاؤں اٹک جاتے، لڑکھڑا جاتے، زمین پر گرتے، پھر اٹھتے، پھر گرتے، پھر اٹھتے، پھر گرتے۔ یہ چلتے چلتے ایسے منبر کی طرف تشریف لا رہے تھے جب میرے نبی نے دیکھا کہ میری یہ شہزادے، یہ جنت کے پھول، یہ میرے دو نواسے بار بار گر رہے، میرے آقا منبر سے نیچے اترے، آگے بڑھے، اپنے نواسوں کو اٹھایا اور منبر پر اپنے پاس بٹھایا۔ میرے نبی نے ان کو اٹھانے کے لیے اپنا خطبہ وقتی طور پر روکا اور ان کو پکڑنے کے لیے دے۔ محبت کا یہ عالم اور انداز تھا۔ بعد میں میرے نبی نے منبر پر بیٹھ کر تشریف فرما ہو کر صحابہ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انسان کا مال، اس کی اولاد اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، لیکن محبت سے رہا نہ گیا، میرے نبی خود منبر سے اتر کر اپنے ان دو نواسوں کو پکڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آسمانوں سے ایک وہ فرشتہ آیا میری زیارت کے لیے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اللہ سے اجازت لے کر آئے اور آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائی، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، آقا یہ آپ کے نواسے جن سے آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کو بوسے دیتے، کندھوں پہ اٹھاتے، اپنے پشت پہ سوار کرتے، سجدے میں گائے آپ کے ساتھ ہے، آپ ان کو ملنے کے لیے جاتے، اتنا پیار اور محبت ہے، تو پھر میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں، رب کی طرف سے اعلان ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ آپ کے دونوں نواسے حسن و حسین جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس حدیث کا مفہوم، وہ لوگ جو جوانی کے عالم میں فوت ہوئے اور ان کے مقدر میں جنت ہوئی، تو وہ مومنین جو جوانی کی حالت میں چلے گئے اور وہ جنت میں جائیں گے، ان تمام نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ ویسے تو جنت میں سارے نوجوان ہیں، لیکن جو جوانی کی حالت میں فوت ہوئے اور جو ادھیڑ عمر میں فوت ہوئے، بڑھاپے کے اندر جا کر فوت ہوئے، ان کے سردار ان ابا بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ، جوانی کے بعد ادھیڑ عمر بڑھاپے کے اندر جتنے لوگ اس دنیا سے فوت ہوں گے، جنت کے اندر ان تمام لوگوں کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے۔ یہ ان کی شان ہے، عظمت ہے، مقام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دونوں دنیا کے اندر میرے پھول ہیں، ان سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے میرے ان دونوں سے پیار کیا، محبت کیا، ان سے الفت رکھی،
اس نے گویا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار رکھا، اور جس نے ان سے نفرت رکھی، ان سے بغض رکھا، ان سے عداوت رکھی، اس نے گویا نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور بغض رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ مجھے اپنے ان نواسوں سے بڑا پیار ہے، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں کے بارے میں یہ کلمات کہا کرتے تھے، اور آپ نے ان کو اہل بیت میں شامل کیا ہے، آپ نے ان سے پیار و محبت کیا ہے۔ آپ نے مباہلے کے لیے جب چیلنج کیا اس وقت بھی اپنے ان دونوں نواسوں کو اس چادر کے اندر شامل کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے دونوں نواسے میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو نبی کائنات علیہ السلام نے ان کے لیے یہ شان اور فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سردار ہے، اور مجھے امید ہے اللہ اس کے ذریعے دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور وہ وقت آیا، لوگوں نے دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں صلح کی، آپس میں پیار اور محبت سے پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے، رہنے لگے، صلح کی، اور پرسوز اچھا خوشگوار ماحول انہوں نے قائم کیا۔ اور میرے نبی نے یہ ان کو اپنی زندگی کے اندر یہ مقام دے دیا تھا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے اور یہ سردار ہے، یہ عظیم الشان کارنامہ اللہ اس کے ہاتھ سے کروائے گا۔ اور انہوں نے یہ عظیم کارنامہ امت کے سامنے رکھا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے اور ہمارے ایمان کا جز ہے کہ ہم ان نبی کے نواسوں سے پیار کریں، اپنے دل میں ان کے لیے محبت رکھیں۔ یہ میرے نبی کے نواسے ہیں، میرے نبی کے بیٹے ہیں، یہ جنت کے شہزادے ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں، میرے آقا کے پھول ہیں۔ ہماری محبت ہے، ہمارا ایمان ہے، ان سے بغض رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا، ان سے عداوت رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا، ان سے دشمنی رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کی محبت میں صحابہ کو گالیاں دینا، ان سے بغض رکھنا، ان پر لعن طعن کرنا، ان پر زبان درازی کرنا، ان پر کیچڑ اچھالنا، یہ بھی شریعت کسی صورت میں اجازت نہیں دیتی، بلکہ نبی کے صحابہ تو خود ان سے پیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، گلی میں جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو اٹھایا ہے، اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ان نواسوں سے پیار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خصوصی خیال کیا کرتے تھے، ان کو پروٹوکول دیتے تھے، ان کی عزت اور احترام کرتے تھے، صحابہ ان کے ساتھ پیار کرتے تھے، بلکہ صحابہ فرماتے تھے جس میں دیکھنا ہے کہ دنیا کے اندر چلتا ہوا جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہے، جس کو یہ بات پسند لگتی ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ دیکھ لے کہ دنیا کے اندر چلتا ہوا جنتی آدمی ہے۔ صحابہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے، حسن و حسین سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت نہیں رکھتا تھا، بلکہ یہی رکھتے تھے کہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا، میرے نبی نے ان کو بتلایا تھا۔ آج ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، ان کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے، اپنے دل میں ان کو جگہ دینی چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے، یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔